کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی تاثیر انسان کی پیدائش میں استعمال نہ ہوئی ہو. اس لیے یہ خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق بہت عظیم اور یہ اس کا بھی شاہکار، اور اس سے آگے پھر مذہب کا مضمون اور خاتم النبیین کا مضمون شروع ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ انسان اپنی ذات پر بھی جتنا چاہے غور کر لے وہ کنارے پر پھرتا ہے، اور وما یحیطون ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کا مضمون اس پر صادر ہوتا ہے کہ جو چاہے کر لے، خدا تعالیٰ کی تخلیق کے کسی ادنا سے حصے پر بھی انسان احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے جو سائیکالوجسٹ آج کل ذہن پر غور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اگر ذہن ایک سمندر ہو تو ہم اس کے کنارے کی حالات بھی ابھی تک معلوم نہیں کر سکے، اور سب سے مشکل اپنے ذہن کو معلوم کرنا ہے. نفسیاتی لحاظ سے اس کی اداؤں اور حرکتوں سے کچھ نتیجے ضرور نکالے جاتے ہیں، مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ سائنٹیفک نوعیت کی تحقیق ہے کہ گہرا دماغ اور گہرا دماغ، اس سے گہرا دماغ، ان کے آپس کے تعلقات کیا ہیں، دماغ کے کس حصے میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں. انسانی تخلیق کے ساتھ اور خلیوں میں اور جینز میں جو پرنٹس لگائے گئے ہیں ان کا دماغ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور ہے تو کیسا، اور کیا دونوں اکٹھے ڈیولپ ہوئے تھے. بے شمار ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق کوئی جواب انسان کو میسر نہیں آتا. تو ہومیوپیتھک میں ہم جب دماغ کی باتیں کرتے ہیں تو محض ان اثرات کی باتیں کرتے ہیں جو بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے. اسی لیے دماغ کو نظر انداز کر کے اور دماغ سے آگے ذہن کو نظر انداز کر کے، یہ عادتوں کو نظر انداز کر کے ہم صحیح علاج نہیں کر سکتے.